السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ رکن مسئولہ کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے ہی، سبحان اللہ، اور سورہ قاف چل رہی ہے اور اس کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ پاتا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں پوشیدہ ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسے کو، دل میں گزرنے والے خیالات، وسوسہ جو ہے وہ دل میں آنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ورید شہرگ کو کہا جاتا ہے۔ وہ شہرگ، رگ جان سے مراد کیا کہ اگر یہ شہرگ کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل، بلکہ بہت ہی قریب ہیں۔ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں۔ وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو لکھے جا رہے ہیں۔ یہی وہ رجسٹر ہے جو اللہ کے سامنے وہ بیان پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اسے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، ہر چیز کو درج کر لیا۔ یہ فرشتے ہر چیز کو مسلسل لکھے جا رہے ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دوسرا بدی لکھنے والا ہے، اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہر انسان کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ دیکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے کس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ مقرر کیے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف ہماری حفاظت کرنا ہے، جو صرف اور صرف ہماری حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے فرشتے مقرر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سارے کے سارے فرشتے بنا دیے۔ یہ اللہ نے بنا دیے، اللہ نے صرف ان کے لیے کہہ دیا کن فیکون، وہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کرتے ہیں بات کو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہیں ان کو لکھنے کے لیے۔ وہ محافظ جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ قلم کو ہاتھ پہ لیے کھڑے ہیں، تیار ہیں۔ ایک دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہے اور وہ مسلسل تیار ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے اور اس کو وہ درج کر لیں۔ یا اللہ تو ہم سے درگزر کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ پل پل گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دینا۔ ہماری لفظ، ہماری جو گناہوں کی باتیں وہ لکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ روز قیامت ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا ہے، یعنی اتراتا پھرتا ہے۔ یعنی موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یعنی موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں، وہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، یعنی اس موت سے تو بھاگتا تھا۔
हम सब जानते हैं कि मौत आएगी और आकर रहेगी और हमें मौत आकर पकड़ लेगी, और इस मौत से हम कहीं भाग नहीं सकते, लेकिन हर कोई इंसान कोशिश करता है कि दुनिया में वक्त निकाल ले, दुनिया में वक्त निकाल ले, दुनिया की रंगीनियों में हम मगन हो जाएं। और उसकी वजह से, उस मौत से भागने की वजह से, हर इंसान मौत से भागकर एक अपने आप को एक ऐसे गुमान में, एक ऐसी झूठ में मुब्तला किए हुए है, जबकि सब जानते हैं कि हम में से हर इंसान को पलट कर अल्लाह की तरफ जाना है और कोई इससे भाग नहीं सकता। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, ये हक के साथ हकीकत में सच है, ये मौत आकर रहेगी। और इस मौत से इंसान भागता फिरता है। वनुफिख फिस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और सूर फूंक दिया जाएगा, वादा अजाब अजाब का दिन यही है। वादा, वो दिन जिसके लिए अल्लाह ने वादा किया है, ये अजाब के दिन का वही है। जिस दिन सूर फूंक दी जाएगी, फिर कोई मोहलत न दी जाएगी। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, अल्लाह ताला फिर फरमाती हैं, और हर शख्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। यानी इंसान के साथ दो फरिश्ते होंगे, एक महशर के मैदान में उसको पकड़ के घसीट घसीट कर हांग कर लाएगा, और दूसरा वो फरिश्ता होगा जो उसके तमाम अमाल का अमाल नामा उठाए हुए, उसका रजिस्टर उठाए हुए उसके साथ साथ चल रहा होगा, और उसको उसके बारे में आकर गवाही भी देगा। ये तो वो गवाह है जिनके पास हर हर चीज लिखी हुई मौजूद है। एक हांग कर घसीट कर लेकर जा रहा है, जिस तरह समझ ले कि कैद खाने में, जेल में एक अदालत के सामने खड़ा है, और उसको पुलिस का एक पुलिस वाला पकड़ के लेके जा रहा है, और वकील है जो उसके सारे शवाहिद सारे सारे उसके सामने जज के सामने पेश कर रहा है। रोज क़यामत पे बिल्कुल यही मामला, यही हाल होगा। एक फरिश्ता हमें घसीट कर लेकर जा रहा होगा, और हम बचने के लिए अपने आप को पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनके इतने काबिज होंगे कि हम अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हम इतनी ताकत हम में ना होगी, अल्लाह का जाहो जलाल देखकर हम इतने खौफ और हरास में मुब्तला होंगे कि हम अपने आप को कहीं छुपा ना सकेंगे। और सोचिए कि वो हाथों में वो किताब, वो फरिश्ते हाथ में उठाए हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। एक फरिश्ता हाथ में हमारी किताब, ये नामा अमाल जो करामन कातिबीन लिख रहे हैं, एक ने हाथों में वो उठाई, और एक ने हमें पकड़ के घसीटा। सिर्फ उस लम्हे को इमेजिन कीजिए, वो लम्हा कैसा सख्त होगा। क्या हम में से कोई भी अल्लाह की अदालत में खड़ा होने के काबिल है? क्या हम में से कोई एक भी है जो खुद को अल्लाह की अदालत में खड़ा कर सके? अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका फ़बसरुकल यौम हदीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तो इससे गफलत में था, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है। हमने आज सारा पर्दा उठा दिया। आज तू अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। आज तेरी निगाह बहुत तेज है, कि आज तेरी निगाह वो सारी चीजें आज दुनिया में हमारी आंखों से मख्फी है ना। हम फरिश्ते नहीं देख पा रहे, हम फरिश्तों को नहीं देख पाते, हम जहन्नुम को नहीं देख पाते, हम अल्लाह की जात को नहीं देख पाते। लेकिन मेरे रब ने कहा कि आज के दिन हमने सारे ही पर्दे हटा दिए, फबसरुकल यौम हदीद। आज तेरी निगाह बहुत तेज है, आज तेरी निगाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आज सारे पर्दे हमने उठा दिए। ये जो अल्लाह ने हमारी आंखों के आगे पर्दे डाल रखे हैं ना, हम इन चीजों को नहीं देख पा रहे। इन तमाम मखलूकात को अपनी आंखों से देखना, उन फरिश्तों को सोचिए कि हम नहीं जानते कि वो फरिश्ते कैसे हैं, वो देखने में कैसे हैं, वो किस तरह दिखते हैं। अल्लाह ताला की जहन्नुम को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अल्लाह की जन्नत को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने रब को अपनी आंखों से नहीं देखा। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला सारे पर्दे, अल्लाह के फरमाते हैं कि आज हमने तेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए, और आज तेरी नजर बहुत तेज है, आज तेरी नजर सब कुछ देख सकती है। वक़ाल करीनुहु हादा मा लदय्य अतीद,
اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا. یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری یہ انسان جو عمل کرتا تھا یہ آج حاضر ہے اللہ تیری بارگاہ میں. اور آج وہ رجسٹر بھی تیرے آگے حاضر ہے جس پر میں نے اتنے سال اس کا ہر ہر لمحہ لکھا. اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید. ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو. اللہ فوراً اللہ نے حکم کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ڈال دو، ڈال دو ہر کافر سرکش کو جہنم میں. کیا ہم سرکش ہیں؟ ایک بات کو سوچئے گا. میں اور آپ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، میں اور آپ صرف اس بات کو سوچئے گا. ہم اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پردہ بھی کرتے ہیں، بچاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم جب کسی فنکشنز میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، چاہے وہ اپنی شادی ہو کسی کی ہو، ہم سارا میک اپ کر کے سب کچھ کر کے وہاں جاتے ہیں. اتنے سارے عمل کرنے کے بعد وہ ایک دن میں ہم وہ سارے اعمال کو جا کے غارت کر کے آ جاتے ہیں. وہ تیاریاں، وہ خوبصورتیاں، وہ جاہ و جلال، وہ خوبصورتیاں، وہ سارا کچھ کس کے لیے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے نا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم خواتین ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہنا ہوا جوڑا دوبارہ دوسری دفعہ نہیں پہنتے. ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، اس کے پاس اور کوئی کپڑے ہی نہیں اور کوئی جوتے ہی نہیں، جب دیکھو تو یہی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہر کافر، ہر کافر سے مطلب کیا ہے کہ ہر انکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالی کی باتوں کا انکار کرنے والا. اس کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے کفر کرنے والا، جو کہ کافر ہے جو ہم صرف اس کفر کرنے کا یعنی کہ انکار کرنے کا مطلب آپ صرف اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بتوں کے آگے پرستش کرنے والے نہیں، ہم بتوں کے آگے سر جھکانے والے نہیں، ہم زیارتوں پر جانے والے نہیں. انکار کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے جس نے آپ کی اللہ کی ایک بات کا انکار کیا، گویا کہ اس انسان نے قرآن کے ہر ہر حرف کا انکار کر دیا. ہم اپنی مرضی کی آیتوں کو نکال لیتے ہیں، ہم جہاں ہمارا دل مطمئن ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جہاں دل مطمئن نہیں کہ نہیں یہاں پر ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے، ہم مطلب کہیں شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگا ہے. کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارا خود پر کنٹرول ہے تو وہ اللہ کی اس آیت کا بھی انکار کر رہا ہے کہ جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ نفس انسان کے ساتھ موجود ہے. اور نفس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ نفس انسان کو برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. نفس وہ جانور ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. جس نے نفس کو جو نفس کے قابو میں آ گیا یقیناً یقیناً وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور جس نے نفس کو اپنے تابع کر لیا، نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، یقیناً وہ فلاح پا گیا. اس نفس کو جتنا دیں گے، جتنا کھلائیں گے، جتنا پلائیں گے، جتنی اس کے اوپر کوشش کریں گے، یہ اتنا سرکش ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو کل ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی وہ لازمی سنیے گا، لازمی اس کو سنیے گا. اور پھر سوچئے گا کہ آج ہم خود کہاں پر ہیں، ہم میں سے ہر ایک کہاں پر ہے. 99 دروازے شیطان نیکی کرنے کے کھلواتا ہے، انسان کے لیے 99 دروازے نیکی کے لیے کھولتا ہے. اور ایک دروازہ اس 99 دروازوں میں سے ایک دروازہ شیطان کھولتا ہے بدی کروانے کے لیے، برائی کروانے کے لیے. وہ 99 نیکیاں اس 99 مشقتوں میں ڈال کر آپ کو نیکیاں کرواتا ہے، اور ایک برائی کروا کے وہ 99 مشقتیں ضائع کروا دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہماری یہ مشقت، ہماری راتوں کا جاگنا، اٹھنا، راتوں کو عبادتیں کرنا، قرآن پڑھنا، اس کے لیے وقت دینا، یہ سب ضائع ہو جائے گا؟ شیطان کے ساتھ جنگ بڑی مشکل ہے، اس نفس کے ساتھ جنگ کرنا بہت مشکل ہے.
اللہ رب العزت نے صرف اور صرف جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گمان سا آیا کہ ظاہر ہے ان کی تاریخ اور ڈیز فکس تھے ہر بیوی کے ساتھ، تو ایک گمان تو ہر انسان ہر عورت کے دل میں آتا ہے، تو ان کے دل میں ایک گمان اٹھا۔ تو جب وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، پوچھا ان سے، سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نبی کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ انہوں نے کہا جی، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرے رب نے مجھ پر یہ عنایت اور مجھ پر رحم اور میرے پر اللہ کی رحمت کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو میرے تابع کر دیا، اور وہ مجھے سوائے نیکی کرنے کے اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ ہم جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے تابع ہوتے ہیں، ہم اس کے فرما بردار بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ 99 دروازے جو ہم پر وہ کھولتا ہے نیکی کرنے کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 99 دروازے نیکیوں کے کھول دیتا تھا، لیکن وہ جو ایک دروازہ برائی کا تھا وہ نہیں کھول پاتا تھا۔ لیکن ہم پر وہ 99 دروازے نیکیوں کے کھولتا ہے، لیکن وہ ایک دروازہ بدی کا، برائی کرنے کا بھی کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 99 نیکیاں ہماری وہ اس ایک بدی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں خود پر بھروسہ ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نفس ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ کیا وہ انسان نہیں؟ نفس اللہ نے صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں لگایا، انسان ہے ہی نفس، انسان بنا ہی نفس سے ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا جہنم میں داخل کر دو، اللہ نے کہا ساروں کو پھینک دو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ ہماری آل اولاد ہمارے بچے ہم سارے جہنم میں جلستے بھی رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں مناع للخیر معتد مریب، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس فرد کو جو عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ انسان کس میں کیا کر رہا ہے، یہ انسان انصاف کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس انسان نے دوسرے معبود بنا رکھے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو بھی شدید عذاب میں ڈال دو، چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں اس نے۔ اللہ کسی کی کوئی نیکی کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا جب تک اس کی راہ، اس کا قبلہ، اس کی سمت درست نہ ہو۔ قال قرینہ ربنا ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اس کا دوست جو تھا شیطان، وہ کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا، اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی، وہ تو تیرے دین کے پاس تھا ہی نہیں، اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں آتا ہی نہ، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہہ دیا تھا، اللہ سے شیطان نے کہہ دیا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں ہٹا پاؤں گا، میں تیرے مخلص بندوں کو تیرے دین سے نہیں پھیر پاؤں گا۔ جو مخلص نہیں ہے اس کو تو شیطان بڑے آرام سے پکڑ کے، اور وہ کہہ دے گا شیطان فوراً یہ تو تھا ہی دور کی گمراہی میں، تیرے پاس تو یہ آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جو دلوں میں اٹھتے ہیں نا وسوسے، یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔